کہ اردگان کو زہر دیا گیا ہے، اس کو پکچر سے ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ عمران خان کو پکچر سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دو لشکروں کو جہنم کی آگ لپکے گی نہیں، ایک لشکر وہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کو بیرون ملک بھی رہا ہوں، مجھ سے جس کسی نے، انگریز نے، مسلمان نے، غیر مسلمان، کسی نے بھی پوچھا ہے، میں نے اس کو یہی کہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو واز دا ڈسٹرائر آف ڈیموکریسی اینڈ اسیسینیٹر آف پاکستان۔ وہ پاکستان کا قاتل تھا اور جمہوریت کا قاتل تھا۔ اور ماشاءاللہ آپ نے بینر بھی اٹھایا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ قانون کی اور آئین کی بالادستی کے لیے، اور یہ عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ دیا، اور یہ وہی عدلیہ ہے جس نے 9 اپریل کو چلتا کیا تھا، اور وہ ہمارا لیڈر ایک فائل پکڑ کے، ایک ڈائری پکڑ کے باہر آ گیا تھا۔ اب جب اس نے بتایا ان کو کہ ہاں الیکشن کراؤ، تو اب یہ ڈیٹ بھی نہیں دیتے اور یہ پیسے بھی نہیں نکالتے، تو میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارٹیاں ہیں جو خاندانی سیاست لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، وراثتی نظام بنا کے بیٹھی ہیں، اور جبکہ رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ اپنے خاندان کو اس میں حکومت میں نہیں لانا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بھتیجا سیاست میں عہدوں پر نہیں لائے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کیسا ہے کہ اسلام کے نام لیتا ہے اور اس نے آتے ہی نا اپنے بھائی کو بٹھا دیا، اپنے بیٹے کو بٹھا دیا، چاچا کا بیٹا، بہن کا بیٹا، اور کئی ایکڑ زمینوں کا مالک بن چکا ہے یہ۔ اور بول ٹی وی نے پورا اس کا کچا چٹھا کھولا کہ یہ 42 سالوں میں 42 جائیدادوں کا مالک بن چکا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ آؤ ذرا اندر نیب میں آ کے جواب دو، تو بولتا ہے میں نہیں آتا ہوں، آؤں گا تو 30 لاکھ طلبہ کے ساتھ آؤں گا۔ سچا آدمی تو طلبہ کے ساتھ نہیں آتا ہے، سچا آدمی تو بولتا ہے جان لے جانا ہے لے جاؤ۔ آصف زرداری جو ہے یہ ڈاکو ہے، یہاں پر لوگ اس کو 10% کے نام سے جانتے ہیں۔ میں 37 سال عرب کنٹریز میں رہا ہوں، وہاں پر بولا جاتا ہے عربی زبان میں الف 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 %، یعنی 1000 کئی ہزار %، یہ وہاں پر مشہور ہے عرب کنٹریز میں آصف زرداری۔ اور آصف زرداری کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں بھی جمہوریت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی تلوار سے، تمہارے سسر نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنوایا، وہ ہمیں بھولا نہیں ہے۔ یہ آپ تھے، آپ کا لیڈر تھا جس نے 1 لاکھ مسلمان آرمی کو ہندو کے سامنے اسلام کی تاریخ میں پہلی بار۔ آج تم کہہ رہے ہو یوٹیوبر اور یہ وغیرہ کہ صرف 34,000 فوج تھی، 34,000 نہیں تھی، پورے 98,000 فوج تھی، ہندو کے سامنے ہتھیار ڈال چکے، ہمارا منہ کالا ہو گیا۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھی جان باز فورس کی ٹریننگ کر رکھی ہے، اور میں نے اسی لیے کی ہے کہ سن 71 کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اب میں کسی کا آرڈر نہیں مانوں گا، جب ایک بار اسلحہ میرے ہاتھ میں آئے گا میں سب کچھ کر گزروں گا، میں کسی کا انتظار نہیں کروں گا۔ میں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں، میری ملاقات رہی ہے امیر عبداللہ نیازی کے ساتھ اور مشرقی پاکستان کے کمانڈر ایڈمرل حسن کے ساتھ، مولانا ظفر احمد انصاری صاحب جو ایڈوائزر ٹو جنرل محمد ضیاء الحق، میں سب جانتا ہوں کیا کیا ہوا ہے۔ میں ہر صورت جو ہمیں کتابوں میں پڑھایا گیا کہ بنگلہ دیش کی عوام اور ان کا جو سربراہ آلریڈی غدار تھے، اس وجہ سے آزاد ہوا۔ یہ وہ شخص تھا شیخ مجیب الرحمان، پاکستان کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن ہوئے تھے، اس الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن کمپین کا وہی کمپین چلا رہا تھا، وہی اس کا جو ہاں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی آزادی کے 25 سال بعد پہلی بار بنگالی مسلمان جب جیت کے آ گیا تو ذوالفقار علی اس نے کال کی پاکستان کی نیشنل اسمبلی ڈھاکہ میں، کیونکہ یحییٰ خان اسلام آباد میں نیشنل اسمبلی کال نہیں کر رہے تھے۔ تو جب یہاں سے اپوزیشن جانے لگی تو پاکستان کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ بنگلہ دیش، اس وقت کا مشرقی پاکستان، وہاں پہنچنے لگی۔ صرف نہیں جاتا تھا تو بھٹو نہیں جاتا تھا، اور پیچھے سے آرمی ایکشن کروایا جنرل ٹکا خان سے، اور انہوں نے بولا مجھے جو ہے نا بنگالی عوام نہیں چاہیے، بنگال کی زمین چاہیے۔ تو پاکستان کی آزادی کے 25 سال بعد پہلی بار بنگالی مسلمان الیکشن جیت کے آ رہا ہے، تو اس کو حکومت دینی تھی۔ یعنی کہ جو موجودہ صورتحال ہے سیم وہی سچویشن چل رہی ہے، پاکستان کو توڑنے کا پورا پروگرام چل رہا ہے، اور پورا پروگرام یہ چل رہا ہے کہ گلگت بلتستان کو اور اس کو پنجاب کو پہلے خالستان بنا دیا جائے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو نیست و نابود کر دیا جائے، اور ادھر سے سی پیک کو ناکام کر دیا جائے۔ تو جو پاکستان کی سرحدوں پر منڈلاتے سامراج کے عزائم میں اور جو خطرات ہیں ان سے میں آگاہ کرتا ہوں کہ سن 1970-71 میں جو اس طرف کا پورا ایشیا تھا، ساؤتھ ایشیا، وہ پورا رشین بلاک میں جا چکا تھا،
اور شیخ مجیب الرحمان رشین بلاک کے بندے تھے اور اندرا گاندھی خود رشین بلاک میں تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل محمد یحییٰ خان یہ دونوں کے دونوں امریکی سامراج کے ایجنٹ تھے اور اس کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا۔ اچھا سر، میں شارٹ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں تو کتابوں میں یہ پڑھایا گیا، بچپن سے ابھی تک یہ پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر پاکستان میں کوئی عوامی لیڈر آیا تو وہ ذوالفقار علی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ذوالفقار علی بھٹو کو بیرون ملک بھی رہا ہوں، مجھ سے جس کسی نے، انگریز نے، مسلمان نے، غیر کسی نے بھی پوچھا ہے، میں نے اس کو یہی کہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو واز دا ڈسٹرائر آف ڈیموکریسی اینڈ اسیسینیٹر آف پاکستان۔ وہ پاکستان کا قاتل تھا اور جمہوریت کا قاتل تھا، جس کی وجہ سے ملک سپلٹ ہوا، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب بھی یہی ہے، سامراجی طاقتیں جو ہے، یہ ہمارے اس میں سینیٹر ہے سلیم مانڈوی والا، وہ بار بار بیانات دیتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو، تو وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو جو عالمی سامراج کا گانا گائے گا ملک کے اندر سے تو سمجھ جاؤ نا وہی ہے پاکستان کا دشمن۔ اسی طرح ایک بات اور، نجم سیٹھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی زمین اور فضا اگر امریکہ کو دے دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے، پہلے بھی تو دی تھی۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اس سے تمہیں حق کیا ہے کہ مغل بادشاہ نے جب ان کو ساؤتھ انڈیا تھوڑا سن بات کے لیے دیا تھا تو قابض ہو گئے تھے، تم کیا سمجھتے ہو ہم بولیں ہم جو ہے امریکہ کو دے دیں؟ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، اب وہ پاکستان میں بیٹھنے کی جگہ بنانا چاہتا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکا تو وہ ایک نیا پروگرام لے کے چل رہا ہے، گلگت بلتستان کو، ازبکستان اور واخان کی پٹی اور جو کشمیر ہے اس کے اندر وہ اپنی حکومت بنوا دے گا اور بولے گا یہ آزاد ہو گیا، اور وہاں پر اپنے اڈے قائم کر لے گا، اور لیکن ہم یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کے عزائم جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ناظرین، آپ نے میرے ساتھ جو بزرگ کھڑے تھے، ہم نے تو ان کو لائٹ لی، ہم نے کہا کہ ویسے شوقیہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ تاریخ سے واقف بھی ہیں اور تاریخ کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اور جو ہمیں کتابیں پڑھائی گئی ہیں ان کی درستگی بھی جو ہے انہوں نے کر دی ہمیں کہ ہمیں کیا پڑھاتے رہے اور تھا کیا۔ جی پلیز۔ ایک میں نے بات خاص طور پہ کہنی ہے کہ پاکستان تمام اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیتا ہے، اور یہ بہت ظلم کیا گیا ہے کہ بول ٹی وی کے آکاش کو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے، اور ابھی تک اس کی بیوی جو ہے وہ بار بار سندھی زبان میں کہہ رہی ہے کہ منجو میرا یعنی خاوند جو ہے وہ مجھ کو لا کر دو، حکومت پاکستان ہم آپ کے وفادار پاکستانی ہیں، ہمارے آکاش کو لا دو، ہم رو رہے ہیں گھر میں بیٹھے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو پورے پاکستان کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آکاش کے لیے آواز بلند کریں۔ اس وقت مارشل لا نہیں ہے، اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، لیکن ہم نے اتنے ظلم تو کتابوں میں بھی نہیں پڑھے۔ سی ایم رہنے والا اس کے گھر پر اس طرح جس طرح دہشت گردوں کے گھر پہ گھسا جاتا ہے، پرائم منسٹر رہنے والا ورلڈ کرکٹ سٹار اس کے گھر پر اس طرح چھاپا مارا جاتا ہے، کیا جمہوریت کا حسن یہی ہے یا اس سے پہلے بھی اس طرح کے ظلم آپ نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں؟ میں آپ سے کہوں کہ عالمی سامراج کا ایجنڈا یہ ہے کہ اردگان کو زہر دیا گیا اس کو پکچر سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ عمران خان کو پکچر سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور مہاتیر محمد کو بالکل ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ کی پلاننگ یہ ہے، سلطنت عثمانیہ ترکی جب ٹرن لے گی اپنے عرب علاقوں کی طرف تو ادھر سے برطانیہ آئے گا، فرانس آئے گا، امریکہ آئے گا، اسرائیل آئے گا، یہ ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جب آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دو لشکروں کو جہنم کی آگ لپکے گی نہیں، ایک لشکر وہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہو جائے گا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، دو لشکروں کو جہنم کی آگ لپکے گی نہیں، ایک لشکر وہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا لشکر وہ جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں نے سعودی عرب میں ایک بنگالی مسلمان سے سنی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کعبۃ اللہ شریف اور یہاں کفار کا قبضہ ہو چکا ہوگا، یہاں پر بت بھی رکھے ہوں گے، بتوں کی پوجا بھی ہو رہی گی اور طواف کعبہ بھی چل رہا ہوگا، ایسی صورت میں اللہ ایک لشکر بھیجے گا، وہ لشکر بھی اللہ کے حکم سے پاکستان کی زمین سے جائے گا، اور بحیرہ عرب کو کراس کرتے ہوئے حجاز مقدسہ میں سے ایک ایک کافر کو نکال باہر کرے گا۔ ہم قربانیاں دیں گے، ہم اس وقت لگ رہا ہے عالمی طور پہ کہ ہم لوگ ایک سینڈوچ ہیں، لیکن سینڈوچ ضرور ہیں، یہ بیک وقت انڈیا، امریکہ، اسرائیل اور جو عرب ہمارے مقامات مقدسہ ہے
ان کے لیے جو لاشوں کے نذرانے پیش کرے گی وہ یہی قوم پیش